حدیث نمبر 3 بہت ہی خوبصورت مطالب ہے اس میں. اللہ تعالیٰ میں رغبت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دے. باب الاخلاص حدیث نمبر 3. عن علی بن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام. علی بن اسباط صحابی ہے. یہ ابی الحسن کئی ائمہ کی کنیت ہے، ان میں سے ایک امام رضا علیہ السلام. لہذا ابی الحسن کے بعد امام رضا. ایک آپ کو اسناد کا نقطہ ویسے بتا دوں سادہ سا کہ اگر یہاں پر ابی الحسن کے بعد الرضا نہ لکھا ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے امام رضا ہے، امیر المومنین ہے، امام حسن عسکری کے والد ہیں، کون؟ تو وہ جو امام سے بندہ نقل کر رہا ہوتا ہے اس سے عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس امام کا صحابی ہے. کتب رجال میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کن سے روایات نقل کرتے ہیں، کن کے زمانے میں یہ پائے جاتے ہیں. تو وہاں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کون سے امام. اگر اس سے فرق نہیں پڑتا، جب امام کا نام آ گیا تو پھر کوئی امام ہو بات پھر وہ معتبر ہو جائے گی. تو وہ جو فرما رہے ہیں تو مشکل تب ہوتی ہے جب راویوں کا نہ پتہ چل رہا ہے. یہ راوی ایک نام کے کئی راوی ہیں، تو بعض ان میں سے سکہ ہے، بعض ان میں سے سکہ نہیں ہے، جھوٹے ہیں. تو وہاں پہ ضروری ہوتا جانا چاہیے کون سا بات، تاکہ پتہ چلے روایت صحیح ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے. ائمہ کے نام اگر نہ بھی پتہ چلے مشترکہ کنیت کی وجہ سے تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلاں امام کی روایت زیادہ معتبر ہے، فلاں امام ذرا کم. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی جو فرمایا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، اس اعتبار سے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کان یقول، یہ کہ امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کان یقول فرمایا کرتے تھے. اب جب یہ تعبیر آتی ہے کان یقول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات ہے جو ایک دفعہ نہیں فرمائی، مرارن یعنی تکرارن فرمائی گئی. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے کہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ابھی بار بار بات کرتے ہیں. کیا فرماتے تھے؟ توبہ. توبہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ، عرب کب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے بارے میں؟ توبہ لکم، تمہارے لیے توبہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ تیری خیر ہو گئی تمہاری، کیا زبردست تمہیں نعمت ملی، کیا زبردست تمہاری حالت ہے. اس اعتبار سے تو مولا فرماتے تھے توبہ، خیر مل گئی ہے اس کو، کیا بہترین حال ہے اس کا. کس کا؟ لمن اخلص للہ العباد، جس نے خالص کر دی اللہ کے لیے عبادت و دعا. اور دعا صرف اللہ کی عبادت کر کر صرف اللہ سے دعا مانگتا، توبہ ہے اس کے لیے. وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، اور جو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جو اس کی دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ اس کے دل کو اپنی طرف مشغول نہیں کرتی. کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں رہتا ہے، ساری دنیا دیکھ، لیکن دنیا کی چمک دمک اسے اپنے میں مشغول نہیں کرتی کہ وہ اللہ سے غافل ہو. توبہ اس کی کیا بات، اس کی کیا زبردست حالت. وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، اور جو کچھ اس کے کان سنتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنا نہیں بھولتا، اللہ کی یاد سے نہیں بھولتا. یعنی وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. اچھا، یاد کا مطلب یہ حتماً زبان سے کہنا نہیں ہے، یاد یعنی توجہ، اللہ کی طرف توجہ.
وَلَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرَهُ، اور اس کا سینہ محزون نہیں ہوتا، غم زدہ نہیں ہوتا اس چیز کی وجہ سے جو دوسرے کو ملی ہوئی ہے اس کو نہیں ملی۔ اس کو کیوں ملی ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ کوالٹیز بتائی اور کہنے والا کون ہے؟ مولا علی کہتے جس کے اندر یہ صفات ہے تو بال، کیا زبردست ہے، کیا بہترین حالت ہے۔ میں ترجمہ ریپیٹ کر دوں، میں کل کوشش کروں گا ڈھونڈوں، میرے پاس اصل میں وہ اینڈرائڈ فون میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اصول کافی کی ایک ایپ جو ہے وہ موجود ہے اس پہ گوگل پلے اسٹور پر، ابھی نہ کریں کہ وہ ساری توجہ ادھر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے اردو ترجمہ، وہ ایپ آپ اتار سکتے ہیں۔ اس میں جو ترجمہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ یعنی اس کے اندر نقائص بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو صرف سننے کے مقابلے میں استفادہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں ترجمہ فرق ہے اور میں نے کوئی ترجمہ فرق کیا ہے تو پھر ہم آپس میں ڈسائڈ کر لیں گے کس کا صحیح اور کس کا غلط، کیونکہ ترجمے کے نقائص وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میرے ترجمے میں نقص نہیں ہو سکتا، توجہ فرما رہے ہیں، میرے بھی ترجمے میں نقص ہو سکتا ہے۔ تو وہ اگر جب ایسا اختلافی جگہ سامنے آتی ہے پھر بندہ ذرا مزید غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو یا پتہ چل جائے گا ادھر غلطی ہے یا پتہ چل جائے گا ادھر غلطی۔ میں ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خیر مل گئی اس شخص کو، کیا زبردست حال ہے اس شخص کا کہ جو خالص کر دے عبادت اور دعا اللہ کے لیے، اور جو کچھ اس کی دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں اس کی وجہ سے اس کا دل مشغول نہ ہو جائے، مراد کے اللہ کو نہ بھول جائے، اور جو کچھ اس کے دونوں کان سنتے ہیں وہ سبب نہ بنے کہ اسے اللہ کی یاد بھول جائے۔ کیا بات ہے، کیا زبردست آدمی ہے۔ اور اس کا سینہ غم زدہ نہ ہو جائے اس چیز کے سبب جو غیر کو کسی دوسرے کو عطا ہوئی، کیونکہ ایسا بندہ پھر اینڈ میں جا کے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، یہ تو نے کیا کیا۔ اب وہ جو قرآن میں مخلصاً خالص پیور، یعنی اب دیکھیں کہ حدیث کی ساری بات دیکھیں، یعنی کوئی چیز اس کو اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں کرتی، اس کا جو بڑا زبردست مضبوط دائمی کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ۔